اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک طوطے کی بے وفائی کی کہانی ہے۔ جب ایک بولنے والے طوطے نے اپنے مالک سے بے وفائی کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بوڑھا تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر نے اپنی جوانی کا سارا وقت تجارت کرنے کے لیے مختلف علاقوں کے سفر میں گزارا تھا۔ اس وجہ سے یہ بات مشہور تھی کہ اس تاجر کے پاس دنیا کے مختلف اور نایاب عجوبے اور خاص خاص چیزیں ہیں۔ اب اس تاجر کا ایک بیٹا تھا جو کہ اپنے باپ کی طرح سفر کا شوقین بالکل نہیں تھا۔ ویسے بھی اس تاجر نے اپنی جوانی میں اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ اب اس کا بیٹا اپنے گھر میں رہ کر چھوٹا کاروبار کر کے اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ میں سفر کی مصیبتوں میں ہرگز نہیں پڑوں گا اور گھر رہ کر کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لوں گا۔ اب اس تاجر کے گھر میں لوگوں کا ہجوم ہر وقت لگا رہتا تھا۔ لوگ اس تاجر کی جوانی کے قصے سنتے اور مختلف علاقوں کے حالات اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا پسند کرتے تھے، اور خاص طور پر لوگ اس تاجر کے پاس موجود وہ چیزیں دیکھنے آتے تھے جو کسی اور کے پاس نہیں تھیں، جو تاجر نے پوری زندگی سفر کر کے مختلف علاقوں سے اکٹھی کی تھیں۔ اب خدا معلوم اس تاجر کے پاس اور کتنی نایاب چیزیں تھیں، ہاں لیکن اس کے پاس ایک ایسا سانپ ضرور تھا جو کہ ایک خاص نسل کا سانپ تھا، اور جب بھی کوئی اس تاجر سے ملنے آتا یہ تاجر اپنا وہ سانپ ضرور دکھاتا۔ ہر آنے والے شخص کو یہ تاجر بتاتا کہ سانپ میرے پاس بچپن سے موجود ہے اور اس سانپ میں زہر نہیں ہے، میں نے اس کا زہر بھی نکال دیا ہے، اب یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ویسے بھی اب میری اس سے اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ اس میں ظاہر ہوتا تو بھی یہ کسی کو ڈستا نہ، کیونکہ میں اس کے ساتھ اتنا رہا ہوں کہ میں نے اس کو انسان دوست بنا دیا ہے اور یہ میرا سب سے وفادار ساتھی ہے۔ میں نے اس سانپ کے ساتھ اتنی وفا دکھائی ہے کہ اب میرے ساتھ وفا اس سانپ نے نبھانی ہے، اور نہ صرف یہ سانپ میرے ساتھ وفا نبھائے گا بلکہ یہ سانپ میری آنے والی تمام نسلوں کے ساتھ بھی وفادار رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے تاجر نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بدقسمتی سے ایک ایسی لڑکی سے اس کے بیٹے کی شادی ہوئی جو کردار کی اچھی نہیں تھی۔ اپنی طرف سے ویسے اس بوڑھے تاجر نے بہت دیکھ بھال کے اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے بیٹے کے لیے ایک شریف اور اچھے خاندان کی لڑکی چنی تھی، لیکن کہتے ہیں قسمت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اس وجہ سے اس تاجر کے بیٹے کی بیوی بدکار نکلی، اور تاجر کے بیٹے کو اس بات کی ذرا بھر بھی خبر نہ تھی۔ اب اس بیٹے کی شادی کے بعد تاجر زیادہ تر بیمار رہنے لگا، اور کچھ عرصے بعد یہ تاجر اس دنیا سے چلا گیا۔ پیچھے اس کا بیٹا اکیلا رہ گیا، اگرچہ باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت اس بیٹے کے نام ہو گئی، لیکن پھر بھی سارے کاروبار کو سنبھالنا بیٹے کے لیے اکیلے مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی مدد کے لیے ایک نوکر یا خادم رکھ لیا۔ پہلے تو کچھ عرصہ یہ نوکر باہر کے کام دیکھتا رہا اور فقط تاجر کے بیٹے سے ملتا تھا، لیکن بعد میں جب وقت گزرتا گیا اور اس نوکر کا اعتبار اور اعتماد بڑھ گیا تو پھر یہ نوکر اس تاجر کے گھر بھی آنے جانے لگا۔ اب تو یہ نوکر بھی ان کے گھر کا ایک فرد بن چکا تھا، اور جس طرح بغیر اجازت کے وہ تاجر کا بیٹا یعنی گھر کا مالک اپنے گھر میں آتا تھا، بالکل اسی طرح یہ نوکر یا خادم بھی ان کے گھر میں آتا اور جو جو کام ہوتا وہ یہ کر دیتا۔ خیر دن گزرتے گئے اور اب اس تاجر کے بیٹے کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ یہ اپنے کام میں ہر وقت مصروف رہتا، صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اور شام کو واپس اپنے گھر آتا، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا نوکر گھر کے تمام کام کرنے کے لیے گھر میں ہی موجود رہتا، اور جب کبھی اس تاجر کے بیٹے کو ضرورت ہوتی تو یہ نوکر اس کا بھی ہاتھ بٹا دیتا۔
क्योंकि ये औरत जिसके घर में ये नौकर था शुरू से ही बदकार थी और इसे बदकारी करने की आदत थी। जब इस ताजिर के बेटे ने इसको एक चार दीवारी में बंद कर दिया, यानी इसको बाहर आने जाने की इजाजत भी खत्म हो गई और इसको एक इज्जत का घर मिल गया, तो इसने सोचा क्यों ना मैं इसी अपने नौकर के साथ ताल्लुक कायम कर लूं। और बस फिर क्या था, इसने अपने नौकर को अपनी जाल में फंसाना शुरू कर दिया। नौकर भी बेचारा गरीब था, करता तो क्या करता, अगर मालकिन की बात ना मानता तो इसकी नौकरी चली जाती, और दूसरा मालकिन की बात मानने से इसे मालकिन पैसे भी देती थी, तो इसने हामी भर ली। अब इन दोनों के दरमियान नाजायज तल्लुकात शुरू हो गए। दूसरी तरफ ताजिर के इस बेटे को जरा भर भी इस बात की खबर ना थी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी मेरे नौकर के साथ हम बिस्तरी करती है और मेरे नौकर के साथ गुनाह के काम करती है। खैर दिन गुजरते गए और इन दोनों के दरमियान नाजायज ताल्लुक और ज्यादा मजबूत होता गया। कहते हैं कि एक दिन ये ताजिर का बेटा किसी काम से करीब के शहर में गया और वापसी पर आते हुए ये वहां से एक खूबसूरत सब्ज रंग का तोता ले आया। इसने तोता आकर अपने घर में रखा। घर में जब इससे इसकी बीवी ने तोते के बारे में पूछा तो ये बताने लगा, जब मैं दूसरे शहर में गया तो वहां पर एक आदमी इस तोते को बेच रहा था। उसने इस तोते की बहुत तारीफ की और उसने बताया कि ये एक इंतहाई वफादार तोता है और साथ में ये बोलने वाला तोता है, ये इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। मैंने इस तोते की तारीफें सुनी तो मैंने इसे ले लिया। मैंने कहा चलो अब्बा मरहूम जब भी किसी दूसरे शहर में जाते थे तो कुछ न कुछ नायाब लेकर घर वापस आते। आज अब्बा हुजूर की याद भी ताज़ा हो जाएगी और मुझे वैसे भी तोतों से कुछ हद तक दिली लगाव है, इसलिए मैंने इसको खरीद लिया है। इसकी बीवी इसे कहने लगी, पहले हमारे घर में वो सांप मौजूद है जिसको तुम अपना वफादार समझते हो, अब तुम इस तोते को भी लेकर आ गए हो। आखिर हमारे घर में और कितने जानवर तुम लाओगे? क्योंकि इसकी बीवी को अब ये डर था कि अगर इसकी गैर मौजूदगी में मैंने इसके नौकर के साथ अपने नाजायज तल्लुकात रखे तो वापसी पर ये तोता उसको सारी बात बता देगा और इस तरह हमारा राज खुल जाएगा। क्योंकि बिलाखिर ये एक बोलने वाला तोता था, ये बोलकर मालिक को सारी बात बता देता। खैर अगले दिन जब इसका शोहर काम पर चला गया तो इस बदकार औरत ने सारी बात अपने इस नौकर और मुलाजिम को बता दी कि इस तरह बोलने वाला तोता आ गया है और अगर इसने हमें देख लिया तो ये अपने मालिक को सब कुछ बता देगा, अब हमें क्या करना चाहिए? तो ये नौकर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, हम इस तरह करते हैं कि पहले इस तोते को अपना वफादार बना लेते हैं, वैसे भी कल ही तो मालिक इसको खरीद कर लाया है, अभी ये मालिक का वफादार नहीं है। अगर हम इसको अपना वफादार बना लेंगे तो ये हमारी कोई बात भी मालिक को नहीं बताएगा और इस तोते को क्या मालूम कि घर का मालिक मैं हूँ या वो है। बस फिर क्या था, इन दोनों ने यही काम करना शुरू कर दिया। अगले चंद ही दिनों में तोता इन दोनों का मुकम्मल वफादार हो गया। इन दोनों ने तोते के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि हम दोनों इस घर के मालिक हैं और वो नौकर है जो तुम्हें इस घर में लेकर आया है। कहते हैं कि अब तोता इनका वफादार बन गया तो फिर इन्हें एक बार खुली आजादी मिल गई आपस में नाजायज तल्लुकात रखने की और ये दोनों एक बार फिर शुरू हो गए। अब तोता अपने मालिक से कुछ भी नहीं कहता क्योंकि तोता तो इन दोनों का वफादार बन चुका था। दूसरी तरफ जब सांप इन दोनों को इस तरह के तल्लुकात रखते हुए देखता था तो सांप तो जानता था कि मालिक कौन है और घर का नौकर कौन है। सांप को तोते पर गुस्सा आता कि ये बोल भी सकता है फिर भी मालिक को नहीं बताता। अगर मैं बोलने की ताकत रखता तो मैं जरूर मालिक को सारी बात सच सच बता देता। कहते हैं कि एक दिन ये सांप अपने गुस्से में इस तोते को आकर डस देता है क्योंकि इस सांप का जहर निकाल दिया गया था। इस वजह से तोते को हुआ तो कुछ नहीं लेकिन तोते के जिस्म पर सांप के निशान रह गए।
دوسری طرف جیسے ہی اس بدکار عورت کو ساری بات معلوم ہوئی تو اسے فوراً بات سمجھ آ گئی کہ سانپ نے طوطے سے بدلہ لیا ہے، کہ یہ اپنے مالک سے بے وفائی کر رہا ہے۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ سانپ کو اس گھر سے نکال دو، آج اس نے طوطے کو ڈسا ہے، کل یہ کسی اور کو ڈس لے گا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس میں زہر نہیں تھا، ورنہ آج طوطا تو مر گیا ہوتا۔ تم ایسا کرو کہ سانپ کو بھی ختم کر دو، سانپ کو بھی جان سے مار دو۔ شوہر بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ اب یہ اپنی آنکھوں سے طوطے کے جسم پر سانپ کے نشان دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ کل جب میں باہر جاؤں گا تو شام تک اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤں گا، کیونکہ یہ ابا مرحوم کی نشانی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ابا حضور کی نشانی کو میں بالکل ختم کر دوں، اس لیے میں اس کو جنگل میں چھوڑ دوں گا اور پھر یہ اپنی زندگی جیے گا۔ اس کی عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن صبح کو ہی یہ نوجوان اس سانپ کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے سانپ کو جنگل میں چھوڑا اور واپس اپنے کاروبار کی طرف آ گیا۔ اپنی دکان پر یہ شخص واپس لوٹ آیا، لیکن آج اس کا کام میں من نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ آج یہ ابا حضور کی آخری نشانی کو بھی جنگل میں چھوڑ آیا تھا۔ یہ بہت پریشان تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آج میں گھر چلا جاتا ہوں۔ دوسری طرف اس کی بیوی کو معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر ابھی واپس آ جائے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی شام کو آتا تھا۔ اس لیے اس کی بیوی بے فکر ہو کر اپنے نوکر کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی۔ اب یہ نوجوان پریشان تھا، اس لیے یہ گھر میں واپس آ گیا اور گھر میں آ کر اس نے کسی کو آواز نہیں دی، کیونکہ پہلے بھی اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ یہ بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا اور بغیر آواز کے سیدھا یہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی یہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں جو نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس نظارے نے اس کی ساری پریشانی اور ساری تھکاوٹ دور کر دی، اور یہ حیرانی کے ساتھ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں اس نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب جب اس نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، مجھے ساری بات سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا نام سن کر یہ بیوی بیچاری ڈر گئی اور اس نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے اتنے عرصے سے میرا اس نوکر کے ساتھ ایک تعلق آ رہا ہے، اور طوطے کو بھی ہم نے اپنا وفادار بنا لیا ہے، اور طوطے کو بھی ہمارے اس تعلق کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، لیکن طوطا آپ سے بے وفائی کرتا رہا اور ہم سے وفا کرتا رہا۔ دوسری طرف جب آپ کے وفادار سانپ کو، وہ سانپ جو آپ کا بہت زیادہ وفادار ہے، وہ سانپ جو آپ کے ابا حضور کی آخری نشانی ہے، اس کو یہ سب معلوم ہوا اور اس کو طوطے کی بے وفائی کا پتہ چلا کہ طوطا بول کر اپنے مالک کو سب بتا سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے مالک کے سامنے زبان تک نہیں کھولی، تو سانپ نے غصے میں آ کر طوطے کو ڈنک مار دیا۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ اس سانپ نے آپ سے مکمل وفا نبھائی ہے، اور میں نے اور اس طوطے نے آپ سے بے وفائی کی ہے، وہی سانپ آپ کا وفادار تھا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے اپنے بیوی اور اپنے نوکر کو اسی حالت میں چھوڑا اور یہ فوراً اپنے گھر سے نکلا اور اسی جنگل کی طرف دوڑا تاکہ یہ اپنے ابا حضور کی وہ وفادار نشانی، وہ آخری نشانی واپس حاصل کر لے جس کو اس نے تنہا جنگل میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب تو اس سانپ کے جسم میں زہر بھی نہیں تھا، اب تو وہ کسی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو سانپ کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یہ دوڑتا ہوا جنگل میں پہنچا اور جنگل میں اسی سانپ کو تلاش کرنے لگا، لیکن کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بھی اس کو اپنا وہ وفادار سانپ کہیں بھی نہ ملا۔ آخر کار یہ وہیں سر پیٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی جلد بازی پر پچھتانے لگا کہ میں نے فیصلہ کرنے سے پہلے سوچا کیوں نہیں تھا۔ دوستو، لازمی نہیں کہ وفاداری بول کر بتائی جائے،
کچھ بے زبان بھی آپ کے وفادار ہوتے ہیں جو اپنی وفاداری کا بتا نہیں سکتے۔ خدارا ان بے زبان وفاداروں کی قدر کیجیے، وگرنہ بعد میں آپ کو بھی اسی نوجوان کی طرح پچھتانا ہوگا جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔